اتنی ٹھنڈ میں تو ہم آئے وہاں سے پھر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے بیٹھے سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، بڑی عمدہ عمدہ باتیں ہوئی آپ کے روبرو۔ باتیں میں بھی رکھ دوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ 11 اور 12 کے بعد آدمی تقریر سنتا نہیں، تقریر کھاتا ہے، لہٰذا آپ تقریر کھائیں یا سنیں، اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ وقت کو ایک دم جان تک مار دیا گیا۔ خیر، محرم شریف میں اور دیگر محفلوں میں جو یہاں پر ذکر ہوا کرتا ہے وہ بڑا ہی عظیم الشان طریقے سے منایا جاتا ہے، اور جس محفل میں ہم حاضر ہیں یہ دن بدن سال بسال عروج پکڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ عرس مقدس جس سے منسلک اور جس سے نسبت لے کر کے ہم یہاں پر حاضر ہیں، ایسے ہی بزرگوں کے تعلق سے چند باتیں میں پیش کروں گا، 2-4 منٹ برداشت کریے، اس کے بعد آپ سلام کے منتظر ہیں اور یہ بھی سب منتظر ہیں، صلاۃ و سلام ہی ہوگا۔ دل میں نہیں ہے عشق نبی، خالی چلم چلی ہے، تو اس کو ہم کچھ بول نہیں سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، لہد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ارشاد فرماتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے اس انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ اس دنیا میں وجود بخشا، اور اس دنیا میں انسان وجود پاتا ہوا آج نسل انسانی جو ہمارے روبرو ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس تقریر پر اور 2-4 باتوں پر اپنا ذہن جو ہے ادھر کھینچیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک منور روح سے اور اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان سے اجاگر فرمایا، اور اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل چلے گئے، لیکن اسی زمانے میں بہت بڑے بڑے ادب و ادبا، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے مفکر اور مدبر جو اپنے وقت کے ماہرین مانے جایا کرتے تھے، لیکن ان کی عقل، ان کی ذہانت و فطانت سب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حیض تھی۔ کیوں؟ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں، اس کے قلوب و اذہان میں، جب تک میری محبت اس کی آباء و اجداد سے زیادہ، اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ جب تک میری محبت نہ ہوگی وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، آخر تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا اور فرمایا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس وقت جو ہے یہ ماحول میں آپ اگر سننے کا موڈ ہے تو 2-4 باتیں میں پیش کر دوں۔
کیونکہ ٹھنڈی میں بھی آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور آج میں بھی آپ کے روبرو حاضر ہوں. مسجد ہی میں زیادہ تر ہوا کرتے ہیں اور مسجد میں جو ہے باوضو شخصیت اور پاک شخصیت ہی بیٹھا کرتی ہیں اور عورتیں باہر ہوتی ہیں. 2-3 شعر ملاحظہ فرمائی، اس کے بعد میں 1-2 بات بتا دوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں رب کے محبوب کے کہے مجد کے سبحان اللہ. رب کے محبوب کے ہاتھوں ہے ضمانت میری. رب کے محبوب کے رب کے محبوب کے ہاتھوں ہے ضمانت میری. ارے کیسے کہہ دوں گے نہیں ہوگی شفاعت میری. رب کے محبوب کے آخری شعر ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں میں ہوں حسنین کے نانا کے غلاموں کا غلام. میں ہوں حسنین کے میں ہوں حسنین کے نانا کے غلاموں کا غلام. ارے اس لیے بڑھ گئی بازار میں قیمت میری. اس لیے بڑھ گئی بازار میں قیمت میری. رب کے محبوب کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آپ کے روبرو قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کی جو مجھ سے قبل حضرت نے بھی پڑھی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ آگاہ رہو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے محبوبوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ انہیں کسی چیز کا ڈر ہے. اور آپ مزار مقدس کی طرف نظر پھیریں اور دیکھیں کہ صحرا ڈالا گیا، لیکن علامہ عبدالسمیع علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر پر صحرا ڈالا گیا. یہ کیوں ڈالا گیا؟ انسان جب دولہا بنتا ہے تو اس کے چہرے پر کیوں صحرے سے اس کا چہرہ سجا دیا جاتا ہے؟ یا تو کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کسی مردے کو دولہا بنایا جا رہا ہو، کسی مری ہوئی عورت کو دلہن بنایا جا رہا ہو؟ کبھی آپ نے دنیا میں ملاحظہ نہیں کیا ہوگا. دنیا میں جب انسان کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو ایک سفید لباس میں اس کو قبر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. وہ چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن اگر کسی دولہے پر صحرا ڈالا گیا یا تو آپ اس کو مردہ سمجھ رہے ہیں یا تو زندہ سمجھ رہے ہیں. اگر وہ مردہ ہوتا تو آپ اس کے چہرے پر صحرا نہ سجا دے بصورت نکاح. اسی طرح قبر مقدس پر جو صحرا ڈالا گیا یا تو ان کو آپ مردہ سمجھ رہے ہیں یا تو زندہ سمجھ رہے ہیں. معلوم یہ چلا کہ جب انسان دنیا میں عروسیت کے مقام پر پہنچتا ہے، جب وہ شادی کے مقام پر کھڑا
کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دولہا کے قریب ہوتا ہے تو لوگ اس کے چہرے پر صحرا ڈالتے ہیں، یہ اس کے زندگی کی علامت ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہے۔ اسی طرح جو بندے مومن کسی کے قبر پر صحرا ڈال رہے ہیں کہ یہ علامت ہے کہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، تبھی تو صحرا ڈال رہے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی، وہ قبروں میں زندہ نہ ہوتے تو ہم ان کے قبروں پر صحرا کیوں ڈالتے، گاگر کیوں چڑھاتے، فاتحہ کیوں دیتے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت ایدان الاجر فی ادان القبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو نقل کر رہے ہیں، اور کیا فرمایا کہ جب تم قبرستان کی طرف جاؤ، وقال السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ بے شک بے شک۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام کرو۔ تو اب مجھے سوال کا جواب دیجیے کہ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے کہ مردوں کو کیا جاتا ہے؟ انسان اگر جسم پر، جس کے جسم میں روح نہیں ہے، وہ بستر آلات پر موجود ہے، جسم روح جسم سے منتقل ہو گئی، لیکن کیا آپ اس سے سلام کریں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ جواب آپ کا نہیں دے گا۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث مبارک کو نقل کیا، وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان کی طرف جاؤ تو مردوں سے سلام کرو۔ تو معلوم یہ چلا کہ سلام صرف زندوں سے نہیں کیا جاتا ہے، جب دنیا سے بظاہر رخصت ہو جائے وہ مردہ کہلا دیا جاتا ہے، لیکن وہ قبر میں ویسے ہی زندہ ہوتے ہیں جس طرح وہ اپنے زمین پر زندہ ہوتے ہیں۔ اگر مردہ قبر میں تمہارے سلام کا جواب اور تمہارے سلام کو نہ سنتا تو میرے آقا دو جہاں کیوں فرماتے کہ مردوں کو سلام کرو؟ سرکار نے فرمایا کہ مردوں کے سرہانے سے نہ آؤ، ان کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مردوں کے سرہانے سے سلام نہ کرو کیونکہ ان کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس سے معلوم چلا کہ وہ اپنے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے مزار پر، کسی کے مرگھٹ پر، کسی کے اللہ کے ولیوں کے مزارات پر یہ فاتحہ دینا، یہ سلام کرنا، یہ صحرا سجانا، یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کون کہتا ہے ولی مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ اور یہ ولیت جو ہوتی ہے ایمان جو انسان کے دل میں مر چکا، جو ایمان کے پیر اور ہاتھ ٹوٹ چکے، اللہ کے ولی اور علماء اس ایمان کے ہاتھ اور پیر کو جوڑتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستقم حقہم باللہ منافق، کہ اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے علماء کو، دین کے علماء کو ہلکا نہ جانے کا مگر منافق۔ منافق ہی علماء کو ہلکا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ میں اس آیت مقدس کے تحت بات پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پر ماں اور بہنیں بھی حاضر ہیں، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ ہمارا چہرہ کوئی نیا چہرہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ دیکھ دیکھ کر اڑیا بھی چکے ہوں گے اور کچھ تو پریشان بھی ہو گئے ہوں کیونکہ بہت زیادہ آیا کرتا ہے۔ خیر ملاحظہ فرمائیے، اللہ نے آپ کے جسم میں روح عطا کی ہے، آپ کے جسم میں ایمان عطا کیا ہے۔ اس ایمان کی دلیل کیا ہے؟ اس ایمان کا مرکز کیا ہے؟ اگر تمہاری جبی اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے وقاریت میں، اللہ کی عبادت میں، اگر تمہاری زمین، تمہاری جبی، تمہاری پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھک رہی ہے تو سمجھ لو تم نیک بندے ہو۔ اس دنیا کے اندر اس کو مالدار نہ سمجھنا جس کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، جو چرپہیا سے چلتا ہے، جس کے پاس مال دولت کا انبار لگا ہوا ہے، بلکہ دنیا میں مالدار وہ ہے جس کے جسم میں روح سلامت ہے، روح کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا رزق کھا رہا ہے، ساتھ ہی اس کے رزق کا بدلہ ادا کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو سمجھ لو یہی نیک بندہ ہے۔ اس دنیا سے سب رخصت ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا،
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا اعمار الامت 60 و 70 سنہ، میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی، اسی میں سب فنا ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، آنے والے ہیں وہ چلے گئے اور جو آئیں گے وہ بھی جائیں گے، جو موجود ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، لہذا کسی کے فکر میں مت رہو۔ اللہ نے یہ عرس مقدس آپ کو عطا فرمایا، یہ عرس کس لفظ سے اخذ کیا گیا اور کون سا عرس کا معنی کیوں کہا گیا اس کو؟ عرس ایک عربی کا لفظ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، جب وہ تمام سوالوں کے فرشتوں کا جواب دے دیتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کالعریس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی جب کوئی عورت کسی کے نکاح میں پابند ہو جائے اس کے کمرے میں اس کے شوہر کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب اللہ کا بری، جب اللہ کا نیک صالح بندہ جب دنیا سے رخصت ہو کر کے زمین میں داخل ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے فرشتے کہتے ہیں نم کالعریس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب تم کو جگائے گا تمہارا رب، تمہارے رب کے علاوہ تمہیں جگانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جب کسی بندے کو فرشتے کہہ دیں نم کالعریس تو انہی بندوں کا عرس منایا جاتا ہے۔ وہی نیک ہیں کہ جب تک زمین پر تھے روزانہ میلہ تھا، جب زمین میں ہے تو سالانہ میلہ ہے، سالانہ چل رہا ہے۔ زمین پر جب ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے تو کبھی کوئی مریض آ رہا ہے، کوئی جو ہے غمزدہ آ رہا ہے، غمخوار آ رہا ہے، لیکن جب زمین میں ہیں تو سالانہ والے آ رہے ہیں، سالانہ میلہ ہو رہا ہے، فاتحہ دلا رہے ہیں، اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے یاد اتنی طویل رات جس میں آپ جلوہ گر ہیں، دنیا کے اندر ہزاروں محفلیں سجائی جاتی ہیں، کوئی محفل ناچ گانے کی صورت میں ہوتی ہے، کوئی محفل کھیل تماشوں کی صورت میں ہوتی ہے، کوئی محفل کسی اور صورت میں ہوتی ہے، لیکن آپ یاد رکھو کہ اگر ناچ گانے کی محفل ہے، اگر کھیل تماشوں کی محفل ہے، اس میں چاہے 1,00,000 روپے خرچ کیا جائے یا 1 روپے خرچ کیا جائے، دونوں محفلوں کا گناہ برابر، دونوں محفلوں کا گناہ برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں محفلیں اللہ اور اس کے رسول سے راستے سے ہٹا رہی ہیں، دونوں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے منحرف کر رہی ہیں۔ لیکن ایک محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ایک محفل میلاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، وہ چاہے محفل 1 کروڑ میں سجائی جائے، چاہے 1 روپے میں سجائی جائے، دونوں کا ثواب اللہ نے برابر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور جس رات میں آپ جلوہ گر ہیں یہ کوئی عام رات نہیں ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا الرجب الشہری والرمضان شہر اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ رجب کیا ہے؟ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان یہ میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، وہ جزا خود دے گا۔ جو روزے رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی جھلک میں ڈالوں گا۔ ارشاد فرماتے یہ رات کوئی عام سی رات نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی عام سا مہینہ نہیں ہے، اس کو رجب المرجب کا لقب دیا گیا۔ اسی 6 رجب المرجب میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی آپ مناتے ہیں، عرس مبارک ان کا بھی منایا کرتے ہیں۔ اسی 15 رجب المرجب اور مختلف فی 22 رجب المرجب کو آپ 22 بھی مناتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور ان کی فاتحہ کا بھی آپ انعقاد کیا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت عظمی
نعمت کبرا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تمہاری جھولی میں ڈالی ہے وہ معراج مصطفیٰ ہے، جو 27 رجب المرجب کو اللہ نے اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج سے نوازا ہے۔ اور معراج کیا ہے اس پر تھوڑی سی بات بول دوں میں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہاں پر اللہ نے اسرا کا لفظ فرمایا، سفر کا لفظ نہیں فرمایا، حضر کا لفظ نہیں فرمایا۔ اب دیکھیے آپ کہ ارشاد فرماتے ہیں علامہ ابن رباح نے تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کیوں فرمائی ہے؟ سبحان الذی اسری کہ محبوب پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں رکھی۔ یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ علامہ نے فرمایا کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اللہ مجھے راتوں رات مکہ سے فلسطین کی سرزمین پر لے گیا، پھر وہاں سے مجھ کو معراج عطا کی گئی، تو کفار مکہ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد تکذیب کر رہے ہیں، نبی انکار کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کفار کے منہوں پر جو تماچا مارا ہے اس آیت مبارکہ کا سبحان الذی اسری کہ پاک ہے وہ ذات۔ اب یہاں پر علامہ نے ارشاد فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ اب بتائیے سبحان اللہ ہی کہنے کا کیا حکم تھا، سبحان ہی لفظ کا کیا حکم تھا؟ ایو کلمۃ افضل، کون سا کلمہ سب سے افضل ہے؟ فقال سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمہ کون ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخاری شریف کی جو سب سے آخر حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہذان کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان الحمدللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ تو ایسے کلمات جو اللہ کو اتنے محبوب ہیں، ذرا ان پر ملاحظہ فرمائی کہ جب انسان کوئی دنیا کے اندر بہت اچھی چیز سنتا ہے یا بہت اچھی چیز دیکھتا ہے، جب اچھی سے اچھی چیز سنتا ہے تو اس کے منہ سے اپنے آپ سبحان اللہ نکل جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج سے نوازا، تو معراج ایسی چیز ہے کہ جو اس کو سنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کی حمد بیان کرے، تسبیح بیان کرے۔ اللہ خود اس کو ذکر فرما رہا ہے سبحان سے۔ دیکھیے ذرا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نبی کو لے جانا یہ کیا ہے؟ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس کو جو انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کو جو انکار کر دے گا وہ مرتد ہو جائے گا۔ یہاں سے لے کر کے یہ جسمی روحانی معراج نہیں ہے، یہ جسمانی معراج ہے۔ روحانی معراج تو اللہ نے اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں گئے، وہاں پر جو آج فلسطین کی سرزمین کے حالات میں کیا بتاؤں آپ کے روبرو ہیں، وہ پیش کرنے کے قابل آج انسان قیامت کے دن وہی بخشش کے قابل ہوگا جو اپنے دل میں فلسطین کی محبت بسائے ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ ایک گروہ میری امت میں ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ فلسطین اور دمشق کے ارد گرد بسا ہوا رہے گا۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنے زمینوں کو، اپنی بلڈنگوں کو اللہ کی وحدانیت کے لیے، مسجد اقصی کے لیے قربان کر دیا۔
یہ کوئی اور ماں کا کلیجہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، تو جب انہوں نے فتح کرنے کے بعد تو اللہ اکبر ان تمام اعداء اسلام نے کیا کہا تھا، صلاح الدین تمہارے بعد کبھی بیت المقدس فتح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تمہارے اسلام میں ایسی بیٹیوں کو رکھوں گا ہی نہیں جو دوبارہ صلاح الدین کو پیدا کر سکے۔ بتائیے ذرا آج کا زمانہ کیا زمانہ ہے؟ اس زمانے میں اللہ اکبر کہ علامہ نجم الدین کون تھے؟ یہ کیا تھے؟ عراق کی سرزمین پر موجود تھے نجم الدین، جو شادی نہیں کر رہے تھے، شادی نہیں کر رہے تھے۔ ان کے آباء و اجداد نے کہا کہ شادی کرو بیٹا، تو نجم الدین نے کہا کہ میں کسی ایک ایسی عورت کے تلاش میں ہوں جو مجھ کو ایسا بچہ عطا کرے جو بیت المقدس کو فتح کر دے، جو مسجد اقصی کو فتح کرے، یہ میری شرط ہے۔ تو بتائیے ذرا کوئی عورت یہ شرط کو کیسے مانے؟ کوئی نہیں مان سکتا ہے۔ کہا کہ عزیز سا شرط ہے تو ہم کیسے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ تو اسی طرح ماحول گزرتا رہا، ایک بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بڑے گھر میں کر رہا تھا اور بیٹی اس پر راضی نہ تھی۔ اس نے کیا جملہ بولا کہ میں ایک ایسے شوہر کے تلاش میں ہوں جو جس کی وسیلت سے مجھ کو ایسی اولاد عطا ہو جو بیت المقدس کو فتح کرا دے۔ اللہ اکبر، ان دونوں کا نکاح ہوا تو اس سے حضرت صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ کون تھے؟ ان کی تاریخ بڑی سنگین ہے، اللہ اکبر، کبھی اس پر تذکرہ آئے گا تو ہم بتائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 22 رجب المرجب بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے اور 15 رجب المرجب بھی چلا گیا۔ ان دونوں میں تاریخ میں آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلاتے ہیں، ان پر تھوڑا سا تبصرہ کر دوں پھر آپ کھڑے ہو جائیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ جن کے نام سے آج گھر گھر میں اونڈے ہو رہے ہیں، خستے پک رہے ہیں، فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ انہیں کے تعلق سے دو چار باتیں میں پیش کروں کہ علامہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم امام جعفر صادق پر اگر کوئی کتاب تصنیف کر دیں ان کی ذات، تو کئی ذخیرے کتابوں کے تیار ہو جائیں، لیکن مختصر ہم ذکر کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے وہ شجر، اسلام کے وہ پودے جو دنیا میں پیوست کیے ہیں، وہ کوئی امت مسلمہ بھلایا نہیں جا سکتا اس کو، نہ ان کی قربانیوں کو، نہ ان کے علمی وقار کو، جنہوں نے حضرت علامہ مشتاق نے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ کو دلیل و براہین سے سب سے زیادہ نقد و جرح کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو امام جعفر صادق کی۔ اللہ اکبر، مختلف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے آپ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ معزز شخصیت تھی کہ دریائے دجلہ کا کنارہ تھا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق پر تہمت لگا دی کہ آپ نے میری 100 دینار چرا لیے۔ ایک اللہ کا ولی جس کے آنکھوں میں خدا کا خوف، جس کے چہرے میں اللہ کا خوف، جس کے چہرے میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نمودار، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اس فرد نے میری تھیلی چرا لی ہے۔ وہ شاہکار ترنم، اسلام کے پیکر، والہانہ انداز میں خطاب کرنے والے امام جعفر صادق کہ اللہ اکبر، جو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا زمانہ پایا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مسئلے میں ان کی رہنمائی لی۔ ابھی آگے ذکر کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں
کہ حضرت جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، امام جعفر صادق نے فرمایا چلو میرے گھر چلو۔ جب ان کے گھر گئے تو جانے کے بعد امام جعفر صادق نے 100 دینار کی تھیلی اس کے ہاتھ میں عطا کر دی۔ وہ فرد لوٹ گیا۔ جب وہ اسی مقام پر پہنچا جہاں پر اس کی تھیلی گم ہوئی تھی، اس نے کیا دیکھا کہ میری تھیلی اسی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا اس فرد کو جس پر میں نے تہمت لگائی ہے، جس پر میں نے چوری کا الزام لگایا ہے۔ مجھ سے خطا ہو گئی۔ کسی فرد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ذرا یہ مرد کون تھا جس پر میں نے الزام لگایا تھا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی رضا سے ہے، یہ محمد رسول اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان کا نام امام جعفر ابو محمد ہے، لہذا جاؤ ان کی بارگاہ میں۔ وہ شخص نادم ہوا، وہ اپنی تھیلی کو لے کر کے امام جعفر کے گھر پہ دستک دیتا ہے۔ گھر پہ دستک دینے کے بعد امام جعفر باہر آتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب وہ تھیلی رکھنے کو کرتا ہے، امام جعفر صادق نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ تو نواسہ مصطفیٰ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رہبر ہیں، ان کے دین کے رہبر ہیں، آخر مجھ سے کیسی خطا ہو گئی ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ یہ تھیلی ہماری طرف سے تحفہ رکھ لو۔ یا اللہ اکبر! تبھی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اکبر! کم سے کم جن کے نام کے فاتحہ کا انعقاد ہم کرتے ہیں ان کی ذات کو جان تو لیں، ان کی ذات کو سمجھ تو لیں۔ بنا جانے ہی کسی کو مان لے، پیروی کرنے لگے۔ ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ عادت جی حضوری کی، یہ سر ہر در پہ جھک جائے یہ اچھا نہیں لگتا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ ایسے پہچانا جیسے آپ کسی ایئرپورٹ پر ہو، جیسے آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر ہو۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ انسان ہزاروں آمد و رفت لوگوں کی لگی رہتی ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، آپ بھی اسی درمیان میں کھڑے ہیں، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص بہت عمدہ ٹوپی پہنے ہوئے، چہرے پر داڑھی ہے اور چہرے میں نور ہے، وہ آگے بڑھتا چلا رہا ہے۔ لوگ جو پہچان رہے ہیں جوق در جوق اس سے سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو پہچان نہیں رہے کہ یہ کون ہے۔ تو آپ کنارے صرف منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ پہچان رہے ہیں یہ کون ہے، آپ جب جان گئے یہ حضور تاج الشریعہ ہیں، جب آپ جان گئے یہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں، جب آپ جان گئے یہ کیا ہیں، اسجد رضا ہیں، جب جان گئے آپ کی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے پیکر ہیں، آپ جانتے ہیں یہ مفتی سلمان اظہری ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تو آپ کیا کھڑے ہو کر تماشا دیکھو گے؟ فوراً آپ بھی بڑھ کے سلام کرنے کی کوشش کرو گے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی ذات کو جو نہیں جانتے، جو نہیں سمجھتے، واس ابن وائل کی طرح، ولید ابن مغیرہ کی طرح، ابو جہل کی طرح وہ رسول اللہ کی شان میں کچھ نہ کچھ بکواس کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن حضرت حسان بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ اے محبوب میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ بتائیے ذرا مصطفیٰ جان رحمت کا وجہ کیسا تھا؟ وہ صحابی کے مفسرین علامہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ صحابہ کے تقریر اور نبی کے سامنے بیٹھنے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ چڑیاں صحابہ کے سروں پر آ کے بیٹھ جاتی تھیں، وہ سمجھتی تھی یہ کوئی ڈنڈا ہے، وہ سمجھتی تھی یہ کوئی تمبو ہے، یہ ادب تھا مصطفیٰ کا
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کے دل میں وہ کیوں نہ ہوتا؟ تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسبوا اصحابی، ایک روایت میں لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میں سے جو ایک ان کی اقتدا کرے گا، ایک کی وہ ہدایت پر وہ رہے گا۔ اللہ اکبر، وہ صحابی تھے، وہ کوئی وہابی نہیں تھے جن کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جاننا ضروری ہے کہ اللہ اکبر اس زمانے میں اس کی خلافت تھی، خلیفہ منصور جو حجاج بن یوسف کے مانند تھا، حجاج بن یوسف جس نے بڑے بڑے تابعین کی گردنوں پر تلوار لٹکا دی، جس نے مامون رشید جیسے لوگوں نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو قرآن کے مخلوق کہنے پر طرح طرح کی باتیں ہو گئی، بہت ساری چیزیں اذکار بھی ذکر کی کر دی گئی، لیکن امام جعفر کے زمانے میں خلیفہ منصور تھا، اپنے وقت پر قائم تھا، اور اس کے دل میں محبت رسول اور اہل بیت کی محبت بہت کم تھی۔ خلیفہ منصور نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ امام جعفر کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو، میرے دربار میں لاؤ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے ایک اللہ کے ولی، اپنے وقت کے بہت بڑے تابعی، اپنے وقت کے مدبر و مفکر و مجدد امام جعفر صادق ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلا کے لایا گیا تو خلیفہ منصور نے کہا کہ اے میرے جلادوں، اے میرے سپاہیوں، کہ جب میں اپنے سر سے اپنے تاج کو اتار دوں تو سمجھ لینا کہ میں جعفر کے قتل کا ارادہ رکھا ہوں۔ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے حزین اور کمین تھے، اللہ اکبر، جن کے دلوں میں رسول کے نواسوں سے محبت رکھی۔ جس طرح میدان کربلا میں یزید کو اور شبر لعین کو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب سے محبت نہ تھی، انہوں نے 72 نفوس قدسیہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ انہی کی اولادوں میں اسی امام جعفر ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منصور کے دربار میں قدم رنجا ہو گئے تو خلیفہ منصور اپنے مسند سے کھڑا ہو گیا، اور اپنے مسند سے کھڑے ہونے کے بعد خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مسند پر بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد کہا کہ حضور گستاخی معاف، کوئی حاجت ہو تو بیان کریں، ہم حاجت پوری کر دیں۔ پل میں ماحول بدل گیا، کہاں قتل کا ارادہ اور کہاں دیکھو جی حضوری میں آ گیا خلیفہ منصور۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ میں ایک ہی تم سے طلب کرتا ہوں کہ کبھی خلیفۃ الرسول اللہ، کبھی نبی کے نواسوں کو اپنے دربار میں تم بلانا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق لوٹ گئے، لوٹنے کے بعد وزیروں نے، سپاہیوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ ذرا کہ آپ نے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا ارادہ رکھا تھا، تو آخر کیوں قتل نہ کیا؟ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب دربار میں قدم رکھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے شانوں کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا جو اپنے منہ کو پھیلائے ہوئے، اپنے منہ کو کشادہ کیے ہوئے، پوری عمارت کو گھیرے ہوئے ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے اے خلیفہ منصور، اگر تمہاری زبان، اگر تمہاری حرکت امام جعفر کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتی ہے، یہ پوری عمارت کو اور تمہارے وزیروں صاحب تم کو نگل جاؤں گا۔ مجھ کو ایسا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں مر نہ جاؤں میں، تو مجھ کو اللہ اکبر، اسی لیے تو کہتے ہیں کون کہتا ہے ولی مر گئے، کیسے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ معلوم تھا جب غوث اعظم شیر بن سکتے ہیں، بتائیے تو امام جعفر صادق کیا نہیں بن سکتے؟
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں مختلف فی مسئلوں میں نہیں جانا چاہتا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر معراج مصطفیٰ کے جسمانی اور روحانی پر جو اختلاف کیا گیا علماء کے درمیان میں، بعض اصحاب ظواہر نے اور بعض طبقے کے لوگوں نے نبی دو جہاں سرور کون و مکان کی اور حدیث عائشہ کو لے کر کے جسمانی معراج کے منکر ہو گئے، وہاں پر امام جعفر صادق کا علم جھلکتا ہے۔ علم کیا جھلکا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج مصطفیٰ کی جسمانی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں اللہ کے قریب ہوا تو میں اس کی ٹھنڈک، اللہ نے میرے دل پر تھپی ماری تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ یہ روح کو ہوتا ہے کہ جسم کو ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے قرب میں گئے تو اللہ نے فرمایا فقاب قوسین او ادنی، میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں بس 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ تو بتائیے ذرا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسمانی معراج پر بہت زیادہ جو ہے چیزوں کو پیش کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ مجھ کو اپنے رب کا دیدار کراؤ، مجھ کو دیدار کراؤ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ مجھے دیدار کراؤ۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ ہم اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے کہ جب تک خدا کو نہ دیں، بقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک میں خدا کو سجدے میں دیکھ نہ لوں سر سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ تو فرمایا کہ مجھے رب کا دیدار کرا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ پتہ نہیں؟ کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا ذکر نہیں سنے کہ اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ، تم میرے جلووں کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو کہا کہ وہ موسیٰ تھے وعد امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں تو نبی کا امتی ہوں۔ ما زاغ البصر وما طغى، کہ اللہ جب اپنے محبوب، جب سرکار اپنے اللہ کے قرب میں تھے تو اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ نہ پھٹکی نہ بہکی نہ جھپکی ماری، وہ اپنے رب کا دیدار کرتے رہے۔ اللہ اکبر، تونی کا امتی میں ہوں، میں اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ امام جعفر نے بہت مانا، نہیں مانا، آنکھوں میں جلوہ دیکھنے کی سکت نہیں تھی ان میں۔ امام جعفر نے فرمایا اس کے ہاتھ اور پیر باندھ کر دریا دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان سمندر میں جا رہا ہو اور اس کی کشتی ٹوٹ جائے، اور جب وہ انسان اپنی زندگی کو بچانے کے سفر میں کسی تختے کا تلاش کرتا ہے، کسی حامی و ناصر کا طلبگار ہوتا ہے کہ کوئی انسان آئے میری مدد کر دے، کوئی انسان آئے میری جو ہے حمایت کر دے تاکہ میں اس سمندر سے باہر نکل جاؤں، تاکہ میری موت نہ ہو، میں زندگی کو پالوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہی حالت مردے کی قبر میں ہوتی ہے کہ جب انسان کو اس کے کفن سہت اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو جب وہ انسان، جب فرشتے اسے سوال کرتے ہیں تو وہ بھی انسان کسی کے درود کا منتظر ہوتا ہے، کسی کے پارے کا منتظر ہوتا ہے، کسی کے خیرات کا منتظر ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کا منتظر ہوتا ہے، درود و وظائف کا منتظر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق نے اس بندے کو اٹھا کر کے دریائے دجلہ میں مریدوں کو حکم دیا کہ ڈال دو، دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ امام جعفر کا حکم پانی پر چل رہا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم پانی پر ہے، اور پانی کو اپنی انگلی کے اشارے سے نچا رہے ہیں کہ اس کو گوتا دو۔ پانی گوتا دے رہا ہے اس بندے کو جو اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اے جعفر مجھے بچا دو، اے جعفر کے مریدوں مجھے بچاؤ۔ تو اللہ اکبر، امام جعفر نے پانی کو پھر حکم دیا کہ اس کو گوتے دو۔ پانی گوتے دیتے رہا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ جب اس کی زندگی لبے جاں ہو گئی،
جب موت کے قریب ہو گیا تو کہا کہ تم کس سے عنایت مانگ رہے ہو، کس سے حمایت مانگ رہے ہو؟ ذرا جس کے دیدار کے لیے تم گئے تھے، جس کے دیدار کی تمہارے دل میں تڑپ تھی، اس سے مدد مانگ کر دیکھو۔ جب وہ موت کے عالم میں تھا تو صرف اللہ کا تصور کرنے لگا۔ اس وقت امام جعفر نے کہا کہ اس کو کھینچ کر کے جو ہے میدان میں لایا جائے۔ جب اس کو پانی سے نکال کر کے لایا گیا تو اس بندے سے نے کہا کہ جعفر، جب تک میں تمہاری مدد مانگ رہا تھا، تمہارے مریدوں کی مدد مانگ رہا تھا، اس دنیا والوں سے مدد مانگ رہا تھا، تب تک میں زمین میں پانی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، لیکن جب اللہ سے مدد مانگی تو تم نے مجھ کو باہر نکال دیا۔ میں نے اللہ کی ذات کو دیکھ لیا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھ لیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو دیکھ لیا ہے، لیکن میری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ خدا کے جلووں کو دیکھ۔ خدا کا جلوہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں۔ کیا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب کھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و الفت پیارے جانو پہچانو۔ اس دنیا سے انسان کیا معلوم میں یا اس اسٹیج سے اپنا قدم رکھوں اتاروں میری موت ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں کہ زندگی کیا ہے۔ آپ کہاں پیدا ہوں گے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کہاں مریں گے یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب انسان دنیا میں مرتا ہے تو وہ 5 حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کی روح کون لے گیا؟ حضرت اسرائیل ملک الموت لے گئے۔ آپ ایک مکھی لانے کے قابل نہیں ہو، ایک چادر اوڑھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی زمین کون لے گیا؟ 5 چیزوں میں بڑھ گیا۔ روح فرشتے لے گئے، زمین اولاد لے گئی، وراثت میں بڑھ گئی۔ تیسری چیز بچا آپ کا جسم، اس کو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے، قبر کے مکوڑے کھا جائیں گے۔ چوتھی چیز بچی آپ کے جسم کی ہڈیاں، اس کو قبر کی مٹی چاٹ جائے گی۔ 5واں بچا ایک عمل جو صرف جمعہ کمایا، جمعہ کمایا اور سنتیں چھوڑ کر کے بھاگ آئے، تو وہ بھی جو ہے بتائیے ذرا، ساتھ ہی کسی کا حق مارا، ناجائز مال کھایا، اس کو بھی دے دیا جائے تو بچا کیا پھر؟ تو کہا جائے گا ادخل فی جہنم، ان کو اٹھا اور جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صحابہ کا ارد گرد تھا۔ صحابہ اکرام رخ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں اور سبھی صحابہ کی نگاہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے کہ جس کے کھانے کو کھانا نہ ہو، پانی کا پینے کا پانی نہ ہو، رہنے کا گھر نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہو، سب سے زیادہ روزے رکھ رہا ہو، سب سے زیادہ خیرات کر رہا ہو، اور سب سے زیادہ حج و عمرہ کیے ہوں، لیکن ساتھ ہی کسی کا ناجائز مال کھا رہا تھا، ساتھ ہی کسی کو گالی دے رہا تھا، ساتھ ہی کسی کے پریوار میں جھگڑا کرا رہا تھا، ساتھ ہی کسی کا خون کیا تھا، تو قیامت میں اللہ ان بندوں کو راضی کرنے کے لیے ان بندوں کے سارے عمل ان کے جھولی میں ڈال دے گا، جن کی یہ برائی کرتا تھا، جن کا مال کھاتا تھا، جس کی زمین رکھتا تھا۔ تو بچاؤ مومنو، بچا کیا؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کے کچھ گناہ عمل ان کے حصے میں باقی رہے، ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے، تو بچا کیا نہیں؟ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، اصلاح کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ کوئی کسی کے دل میں داخل نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی۔ بھائی ہم کسی کے دل میں تھوڑی کوئی داخل ہے، بلکہ قرآن میں مرضی کا دخل ہے، لیکن نماز میں مرضی کا دخل نہیں ہے۔ قرآن تبھی پڑھو، شریعت کہتی ہے، جب تمہارا دل کرے، جب مرضی ہو،
لیکن نماز میں دل کرے یا نہ کرے پھر بھی پڑھو. کیوں پڑھنا ہے؟ یہ تفسیر میں دیکھو، ہم اتنے گناہگار بندے ہیں لیکن ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت بڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مولا، کہ جب تجھے تیرا نیک بندہ پکارتا ہے تو کتنے مرتبہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں؟ اور جب تجھے تیرا گناہگار بندہ پکارتا ہے تو کتنے مرتبہ تو کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا، اے میرے کلیم، جب مجھے میرا نیک بندہ پکارتا ہے لبیک یا عبدی، تو میں جب وہ کہتا ہے یا ربی، تو میں ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یہ میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ تو الٹا ہو گیا. حالانکہ صحیح یہ ہونا تھا کہ جب نیک بندہ پکارے تو 3 مرتبہ کہے کہ میں حاضر ہوں. جب تیرا گناہگار بندہ پکارے تب تجھے کہنا چاہیے کہ میں حاضر ہوں 1 مرتبہ. لیکن تمہارا مسئلہ تو الٹا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. جب گناہگار بندہ اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں 3 مرتبہ حاضر ہوں. جب نیک بندہ پکار رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں 1 مرتبہ حاضر ہوں. آخر کیوں؟ ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے میرا نیک بندہ پکارتا ہے، جب مجھے میرا نیک بندہ پکارتا ہے تو میں 1 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرا بندہ اپنے عمل کو سامنے رکھ کے پکارتا ہے، اس کو اپنے عمل پر ناز ہے، اس بنا پہ پکار رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، یہ سنے گا ضرور. لیکن جو میرا گناہگار بندہ ہے اس کے پاس تو روزے نہیں ہیں، اس کے پاس تو نمازیں نہیں ہیں، اس کے پاس تو خیرات صدقات نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف مجھ کو اس بنا پہ پکار رہا ہے کہ میری رحیمی کریمی بہت بڑی ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. اگر میں اس کو یہاں سے ٹھکرا دوں گا تو کس در پر جائے گا وہ؟ بتائیے. وہ اللہ رب العزت ان سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ تم ساری عمر گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ پھر بھی آپ کی توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے اور نماز پڑھنے کی اور ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق و رفیق فرمائے. اس محفل کو اور حاضر محفل کی سعادت مندیوں کو اللہ قبول و مقبول فرمائے. جنہوں نے اس میں حصہ لیا، محنت کی، مشقت کی، اللہ رب العزت سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.